دوستو مار منیر کا آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ دوستو آج میں جس ڈرامے کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے پاکستانی ڈرامہ رقص بسمل جو ہم ٹی وی پر دکھایا گیا۔ آج میں اس ڈرامے کی چوتھی قسط بنانے جا رہا ہوں۔ ملک شہریار زہرا پر ایک گہرا جال پھینکتا ہے۔ وہ اپنے آپ ہی اسی جال میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور شادی کر کے ان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ملک شہریار ایک عیاش آدمی ہوتا ہے، ایک بڑا بزنس مین آدمی جو بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اپنی کمپنی کو ترقی کی راہ پر لانے اور چمکانے کے لیے اسے ایک خوبصورت لڑکی کی ضرورت تھی جو بڑے بڑے بزنس مین لوگوں کے درمیان جائے اور ان کی راتوں کو رنگین بنائے، اور وہ کاروبار چمکانے کے لیے زہرا کو بڑے لوگوں کے سامنے شو کرا کے آرڈر پاس کرائے اور رکے ہوئے کاموں کو دوبارہ سے چلائے۔ زہرا ناچنے گانے والی لڑکی ضرور ہوتی ہے لیکن وہ اس کام سے سخت نفرت کرتی ہے۔ موسیٰ کا جو دوست نامراد ہوتا ہے، جیل میں اس کا ایک دوست سارنگا ہوتا ہے، وہی آدمی موسیٰ کا بڑا جیل میں خیال رکھتا ہے، اور اسی کے کہنے پر وہی تینوں آدمی عدالت میں موسیٰ کے حق میں بیان دے کر اسے جیل سے باہر لاتے ہیں۔ نامراد ہی اسے اپنے گھر میں لے جا کر اسے اپنے ساتھ میں رکھتا ہے۔ اب موسیٰ کاروبار والا مسئلہ موسیٰ کو سامنے آتا ہے تو نامراد اسے لے کر ایک فلم دفتر میں جاتا ہے۔ وہاں پر اسے ایک لڑکی لیلا سے اسے ملاتا ہے اور موسیٰ کو باڈی گارڈ کی نوکری پر لگا دیتا ہے۔ لیلا ایک فلم اداکارہ ہوتی ہے اور ان کو ان کے دشمنوں کی طرف سے ہر وقت ان کی جان کا خطرہ اس کو لاحق رہتا ہے۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے موسیٰ کو اپنی سیکورٹی پر لگاتی ہے۔ میڈم لیلا کا سب سے بڑا اس کا دشمن خود اس کا میاں توقیر خالد ہوتا ہے، جو اپنے وقت میں فلم انڈسٹری میں ایک کامیاب اداکار تھا۔ وہ خود تو کرتا کچھ نہیں، وہ اپنی ہر طرح کی عیاشیوں اور شراب میں اپنی ساری دولت وہ ضائع کر چکا ہوتا ہے، اور ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی بیوی کی محتاجی کو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ لیلا ایک امیر ترین عورت ہوتی ہے، توقیر خالد کسی طرح سے ان کی ساری دولت کو پانے کے بعد وہ اپنی بیوی کو مروا کر اس کے مرنے کے بعد عیش کی زندگی گزار سکے۔ وہ دونوں ایک رات سو رہے ہوتے ہیں کہ میڈم لیلا کی آنکھ کسی ایک کھٹکے کی آواز سے کھل جاتی ہے۔ اتنے میں کوئی آدمی ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ میڈم کے شور مچانے پر وہ حملہ آور آدمی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری طرف موسیٰ کا بھائی عیسیٰ اس لڑکی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے جس کی عزت کو بچانے کے لیے موسیٰ ان تینوں آدمیوں کو مارنے چلا تھا۔ وہ تینوں بچ جاتے ہیں۔ عیسیٰ کی وہ کوشش ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سیٹھ شہباز زہرا کی قربت کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، کسی طرح وہ اکیلے میں ملے تو ان کی ہوس پوری ہو، تو زہرا ہر موقع پر وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں سیٹھ شہباز ایک زبردست پارٹی منعقد کرتا ہے۔ اس بار سیٹھ شہباز کا ارادہ بہت زیادہ ہی زہرا کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ اب کے بعد وہ زہرا کو کسی صورت میں بھی وہ اپنی سازش کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش ہوگی۔ زہرا کسی طرح بھی بچ کر زہرا کو اب نہیں جانا چاہیے۔ اب اسی سازش پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ سیٹھ شہباز اپنے ایک ملازم کو زہرا کے کپڑوں پر چائے ڈالنے کے لیے کہتا ہے تو سیٹھ شہباز کا نوکر چائے گرا کر زہرا کے کپڑے خراب کر دیتا ہے۔ اب زہرا کو باتھ روم کی طرف راستہ دکھایا جاتا ہے۔ زہرا جب باتھ روم میں اکیلی ہو جاتی ہے
تو سیٹھ شہباز جا کر زہرا کو دبوچ لیتا ہے۔ ایک زوردار چیخ سے موسیٰ ہوشیار ہو جاتا ہے، تو موقع پر آ کر موسیٰ زہرا کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنی سازش کو ناکام ہونے کے بعد سیٹھ شہباز تمام اپنے نوکروں پر برس پڑتا ہے۔ دوستو آگے کیا ہوگا میں لے کر آؤں گا آئندہ والی ایپیسوڈ میں، تو آپ میرے چینل کو لائک فالو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کریں، تو آنے والی ایپیسوڈ تک دیں مار منیز کو اجازت۔ اللہ حافظ۔